الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل محبت کا درود خود سنتے ہیں۔ حضرت امام ابو عبداللہ محمد بن سلیمان جوزلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دلائل الخراج شریف میں فرماتے ہیں کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غائبانہ درود شریف پڑھتے ہیں، یا وہ لوگ جو ابھی پیدا نہیں ہوئے اور وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہیں، تو ان کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں کیا حال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہل محبت کا درود شریف میں خود سنتا ہوں، اور ان کے علاوہ جو درود شریف پڑھتے ہیں ان کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر انوار سے سلام کا جواب ملا۔ حضرت شیخ محمد قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب باقیات صالحات میں تحریر فرمایا ہے کہ مجھ پر جو اللہ عز و جل کے احسانات ہیں، من جملہ ایک یہ ہے کہ میں مدینہ منورہ میں مقیم تھا۔ ایک بار خواب میں سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا کرم فرمایا کہ مجھے گود میں اٹھا لیا اور اتنا قریب کیا کہ میرا سینہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ انور سے، میرا منہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے، اور میری پیشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی نور کے برابر ہو گئی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، میں تم سے بہت خوش ہوں۔ یہ ارشاد سن کر میں اشک بار ہو گیا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ پر اتنا لطف و کرم ہے۔ میں نے دیکھا کہ میری اس حالت کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم کرم سے بھی آنسو جاری ہیں۔ پھر میری آنکھ کھل گئی۔ اس وقت میری آنکھیں اشک بار تھیں۔ میں اٹھا اور معجزہ شریف کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ روضہ مقدس کے اندر سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی بشارتیں دیں کہ میں عوام کے سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ میں نہایت خوش ہو کر سلام عرض کر کے واپس ہونے لگا تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان حق کے ترجمان سے جواب سلام مرحمت فرمایا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ان کو جواب عرض فرمایا، آپ ان کے سلام کا، اور یہ بیداری کے عالم میں میرے ساتھ پیش آیا، جس سے مجھے حق الیقین حاصل ہوا کہ سید کونین سید المحبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزار پر انوار میں حیات ہیں اور مسلمانوں کے سلام کا جواب مرحمت فرماتے ہیں۔ بار بار دیدار۔ صحابی تنبیہ الانام حضرت عبدالجلیل مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے درود پاک کے فضائل پر جو کتاب لکھی ہے، اس کے مقدمے میں فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے بے شمار برکات دیکھے اور بارہا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ اسی ضمن میں فرماتے ہیں کہ ایک بار خواب میں دیکھا کہ ماہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے غریب خانے پر تشریف لائے ہیں۔ چہرہ انوار کی تابانی سے پورا گھر جگمگا رہا ہے۔ میں نے 3 مرتبہ عرض کیا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ۔ سرکار، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوار میں ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا امیدوار ہوں۔ نیز میں نے دیکھا کہ میرے ہمسایہ جو کہ فوت ہو چکا تھا مجھ سے کہہ رہا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خدام میں سے ہے جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سراہی کرنے والے ہیں۔
میں نے ان سے کہا تجھے کیسے معلوم ہوا؟ اس پر اس نے کہا ہاں، اللہ عز و جل کی قسم، تیرے ذکر آسمانوں میں ہو رہا تھا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری گفتگو سن کر مسکرا رہے تھے۔ میری آنکھ کھل گئی اور میں نہایت حشاش بشاش تھا۔ تم کو تو غلاموں سے ہے کچھ ایسی محبت، ہے ترک ادب ورنہ کہیں ہم پہ فدا ہوں، ہے ترک ادب ورنہ کہیں ہم پہ فدا ہوں۔ وہ تشریف لائے ہیں یہ ان کا کرم تھا، یہ گھر تھا کہاں ان کے آنے کے قابل۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ پاک، یہ جو درود کی رسی میں درود پاک اکٹھا ہوا وہ جو پڑھا گیا، یا اللہ پاک اس کا نہایت اس میں جو بھی غلطی کوتاہیاں ہو گئی ہیں اللہ معاف کر دے، اور اس کا تحفہ نذرانہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ تو عطا فرما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے تمام انبیاء کرام، تمام اولیاء کرام، علماء کرام، صوفیاء کرام، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے صحابہ، صحابیات، تابعین، تابعیات، تابعیات، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب، والدہ داہیہ علیمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد پاک، زوجہ پاک، اہل بیت اطہار، اور خلفاء راشدین ان کے اہلیہ، ان کے اولاد پاک، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد پاک، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد پاک، اور اہل بیت اور ان کی اہلیہ، اور 12 امام، سب کو اللہ پاک اس کا ثواب عطا فرما۔ حضرت عباس اور اسیران کربلا، شہدائے کربلا، اور شہداء احد، شہداء بدر، اور جہاں جہاں غزوات ہوئے، جہاں جہاں شہداء شہید ہوئے، اللہ ان سب کے ارواح کو اس کا ثواب عطا فرما۔ صحابہ، صحابیات، تابعین، تابعیات، تابعین، تابعیات کو، محدثین اکرام، علماء اکرام، صوفیاء اکرام، حفاظ جتنے بھی تھے قرآن مجید کو حفظ کرنے والے، عالم دین جتنے بھی تھے اس وقت کے، ان سب کو، اور 14 خانواد، غوث پاک، اور شہنشاہ بغداد غوث پاک، اور جتنے بھی سلسلہ کے بزرگ اس دنیا میں تشریف لائے، سلسلہ نقشبندیہ، سہروردیہ، ستارے مداریہ، جعفریہ، صدیقیہ، اور میرے غوث پاک حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بعد جتنے بھی ولی اللہ اس دنیا میں آئے، یا اللہ ان سب کے ارواح کو اس کا ثواب عطا فرما۔ غوث پاک کے شجرے میں اور آپ کے چین میں جتنے بھی مرید ہیں، یا اللہ ان سب کو بھی، ہر نسبت کے، ہر چین کے تمام بزرگوں اور ان کے مریدوں کو اس کا ثواب عطا فرما، یہاں تک کہ میرے جاز میاں حضور عبدالرشید بابا، عبدالقدیر بابا، عبدالبصیر بابا، شاہ میاں حضور کو بھی اس کا ثواب عطا فرما پیلی بھیت میں، اور جہاں جہاں ملک میں، جہاں جہاں ہندوستان اور ہندوستان کے باہر جہاں جہاں مولانا روم ہیں، بابا شمس تبریز ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور بڑے بڑے اولیاء اکرام ہیں، اللہ ان سب کے ارواح کو اس کا ثواب عطا فرما، اور تمام مسلمانوں کو جو بھی اس دنیا فانی سے جا چکے، یا اللہ ان سب کے ارواح کو اس کا ثواب عطا فرما، ہر مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کے ارواح کو اس کا ثواب عطا فرما۔ جہاں جہاں ممالک میں ہمارے مسلمان بھائی بہن پریشان ہیں کھانے وغیرہ کے لیے، ہر چیز کے لیے، یا اللہ ان کے پریشانی دور فرما، اور جو اس دنیا فانی سے چلے گئے بزرگ، بڑے بچے، بوڑھے، یا اللہ ان سب کے ارواح کو اس کا ثواب عطا فرما، اور ان کو جنت النعیم میں جگہ عطا فرما، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسان و جنات سب کو اس کا ثواب عطا فرما، جل مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کو اس کا ثواب عطا فرما، آمین ثم آمین۔ یا اللہ پاک، جو بھی ہم سے کوتاہی غلطی ہو گئی ہیں، ہماری زندگی میں صغیرہ کبیرہ گناہ ہو گئے، یا اللہ اس سارے ثواب کے عوض ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے،
زبان کے گناہ کو معاف فرما دے، ہاتھوں کے گناہ کو معاف کر دے۔ ہم ہاتھوں سے بھی گناہ کرتے ہیں، اور ہم آنکھوں سے بھی گناہ کرتے ہیں، اور ہمارے اعضاء سے جو گناہ ہو جاتے ہیں اللہ معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارے کانوں سے جو گناہ ہو جاتے ہیں یا اللہ معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری ہدایت اور پورا ایمان نصیب فرما۔ یا اللہ جہنم کے عذاب سے پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھا۔ یا اللہ جنت الفردوس، جنت النعیم میں جگہ نصیب فرما۔ یا اللہ تیری محبت والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں اپنی رضا عطا فرما۔ اے اللہ تیرے حکم پہ چلیں اور تو توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے حکم پہ چلیں۔ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر ہمیشہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جھوٹ سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ غیبت سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ حسد سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ اخلاص والی زندگی اور اپنی مغفرت نصیب فرما۔ یا اللہ موت کی سختی دور فرما اور ہمارے لیے حفاظت فرما۔ یا اللہ قبر کی سختی سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ پل صراط پر چلنے میں آسانی فرما۔ یا اللہ بغیر حساب کتاب ہمیں جنت میں داخلہ فرما۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے گھر والوں کو تیرے بندوں کا حق، یا اللہ ہمارے گھر والوں کو ہدایت فرما۔ یا اللہ ہمیں تیرے بندوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے روزی میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ حلال رزق عطا فرما۔ یا اللہ تو اپنا محتاج ہمیں رکھ اور کسی کا محتاج نہ رکھ، کسی کا بھی محتاج نہ رکھ۔ یا اللہ دجال کے فتنوں سے ہماری اور ہمارے گھر والوں کی، ہمارے عزیزوں کی یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ دانے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما۔ یا اللہ سیدھے ہاتھ میں ہمارا اعمال نامہ نصیب فرما۔ یا اللہ حج بیت المقبول نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں عمرہ مقبول نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے عزیزوں کے ساتھ جانا نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ جانا نصیب فرما۔ یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا امتی بنا۔ یا اللہ نفس کے تمام فعل سے، تمام کاموں سے، تمام برائیوں سے، نفس کی تمام برائیوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ چھوٹی بڑی اور ہماری اور پوری امت کی جو بھی خطائیں کوتاہیاں ہو گئی ہیں، گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ ہو گئے، یا اللہ معاف فرما اور ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ قیامت کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے ہمیں جام آب کوثر نصیب فرما۔ یا اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب فرما، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے عزیزوں کو اور کل امت کو۔ یا اللہ ایک لمحہ کے برابر بھی ہمیں دنیا کے حوالے نہ فرما۔ یا اللہ اپنے قریب فرما۔ یا اللہ ہمیں درود پاک کا خادم بنا۔ یا اللہ ہمیں درود پاک کا خادم بنا۔ یا اللہ ہمارے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایسی بھر دے، یا اللہ کہ ہمیں کامل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہو۔ یا اللہ پاک ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرما۔ یا اللہ ہمارے درود کی رسی کو، اور جو مسلمان جہاں درود پاک کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خدمت کر رہے ہیں، محبت میں خدمت کر رہے ہیں، یا اللہ ان کے چینل کو آباد کو شاد اور یا اللہ سلامت رکھ۔